على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ حضرات محترم، یہاں سے اس واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے جو سبب بنا غزوہ بدر کا۔ اس معرکے کے معاملے میں عمومی طور پہ لوگ جس انداز میں بات کرتے ہیں، سمجھنے والا انسان اسے غلط رنگ میں سمجھتا ہے۔ اس بات کے آغاز سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھر یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جس خاندان نے یا جس فرد نے بھی ہجرت کی، اہل مکہ نے ان کا ذاتی مال سب کچھ چھین لیا تھا۔ مہاجرین صرف اپنا وطن ہی نہیں چھوڑا تھا، سارا مال بھی لٹوایا تھا۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہے تو رشتہ دار نے چھین لیا۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ آدمی بالکل مفلس اور کلاش ہو گئے۔ مکے کے بڑے لینڈ لارڈ بندیوں میں ایک شخص تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے ہجرت کی اور ان کا سب کچھ چھین لیا گیا تو مدینہ منورہ میں آ کے انتہائی سختی کے دن آ گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، کچھ عطا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اٹھے لانے کے لیے کچھ، لیکن ساتھ ہی آہستہ سے کہا، حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا۔ سیدنا حکیم بن حزام نے یہ بات سن لی۔ جب نبی کریم گھر میں تشریف لے گئے تو حکیم بن حزام بھی اٹھ کے چلے گئے۔ پھر ساری زندگی نبی کریم کی اس بات پہ کہا، اب اپنے ہاتھوں سے کماؤں گا تو کھاؤں گا، وگرنہ نہیں، مانگ کے نہیں لوں گا۔ پھر اللہ نے بڑی نعمتیں بھی دی۔ اسی طرح ایک ایک صحابی کا واقعہ جو آپ کے ذہن میں نام آئے، جس نے ہجرت کی ہے، اس کا مال نہ چھینا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت چھپا کے اپنے ساتھ لے کے رات کے اندھیرے میں آ گیا تو الگ بات ہے، وگرنہ انہوں نے ایک پائی بھی نہیں آنے دی۔ اور اللہ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ جو انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے، لیکن اتنی زیادتی کر سکتا ہے جتنی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ ان کا سارا مال چھین لیا گیا۔ اب ہجرت کے 1 سال بعد ابو سفیان، اس نے مکے کے جتنے لوگ تھے ان سب سے پیسے لے کے کہا کہ میں تجارت کے لیے شام جا رہا ہوں،
اس وقت لوگ مزاربت پہ کام کرتے تھے، کچھ خود کام کرتے تھے، کچھ مزاربت پہ کرتے تھے۔ مزاربت یہ ہوتی ہے کہ انسان، ایک انویسٹر دوسرے کو پیسے دیتا ہے، وہ جا کے کام کرتا ہے، جو نفع آتا ہے آپس میں طے پا جاتا ہے کہ اتنا کرندے کو ملے گا، اتنا انویسٹر کو ملے گا۔ تو ابو سفیان ان سب کے پیسے لے کے شام گئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان سیدنا معاویہ کے والد اور نبی کریم کے سسر بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ جب واپس آ رہے تھے تو نبی کریم کو پتہ چل گیا، اور آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم مالی طور پہ ان پہ ضرب لگائیں، جس طرح انہوں نے ہمارا مال چھینا ہے ان کا ہم چھینتے ہیں۔ یہ سوچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور سب نے کہا ہاں اب اس زیادتی کے بدلے کا موقع بڑا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے 310 سے کچھ اوپر تھے، 313 عام معروف ہیں، لیکن حدیث میں جو لفظ آتے ہیں صحیح احادیث میں کہ 310 سے کچھ اوپر تھے۔ وہ کتنے اوپر تھے اس کے متعلق وضاحت نہیں۔ یہ لوگ نکلے اور ان کے پاس کوئی خاص یعنی جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، 2 یا 3 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، باقی سب پیدل اس طرح، اور نبی کریم انہیں لے کے بدر کی طرف چل پڑے کہ ہم رستے میں انہیں پکڑیں گے۔ ادھر ابو سفیان بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا، یہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے خود ارد گرد کے علاقوں میں بھاگ کے جاسوسی کرتے تھے۔ جب یہ مدینے سے کئی منزلیں دور تھے ابھی، تو یہ شخص، اسے شک ہوا کہ شاید ہمارے ساتھ مسلمان کوئی ایسا معاملہ نہ کرے۔ یہ اپنا گھوڑا لے کے آگے اپنے قافلے سے کافی آگے آ کے ادھر ادھر پتہ کر رہا تھا کہ کوئی بندہ تو نہیں ادھر ہمارا تعاقب کر رہا۔ تو ایک کنویں پہ پہنچا تو وہاں اس نے کچھ لوگوں کو پوچھا کہ یہاں کوئی ان نون یعنی اجنبی لوگ تو نہیں دیکھے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ کل صبح یہاں 2 لوگ اونٹ پہ آئے تھے اور پانی پلا کے چلے گئے۔ وہ فوراً کنویں پہ پہنچا اور وہاں اونٹ جہاں بیٹھتا یا کھڑا ہوتا ہے فوراً لید کرتا ہے۔ اس نے فوراً ان کی لید کو توڑا تو اس میں سے گٹلی نکلی کھجور کی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ جو ہے یثرب کے چارے کی گٹلیاں ہیں، یہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کے لوگ یہاں کہیں پھر رہے ہیں اور یہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ یہ فوراً اپنے قافلے میں واپس آیا اور آ کے اس نے ایک شخص کو پیسے دے کے کہا بھاگ کے جاؤ مکے میں اعلان کر دو کہ تمہارا مال لٹنے لگا ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ اور خود اس نے یہ کیا کہ اصل رستے کو چھوڑ کے انتہائی بائیں جانب جو بالکل سنسان رستہ تھا سمندر کے کنارے، وہاں چلا گیا۔ عمومی طور پہ آنے والے شخص کو یہی پتا ہوتا ہے کہ قافلہ اسی معروف رستے پہ چلتا ہے جو ہوتا ہے بنا ہوا، اور نبی کریم اسی رستے پہ جا رہے تھے جو مدینہ منورہ جاتا ہے، مکہ مکرمہ جاتا تھا۔ لیکن یہ شخص ابو سفیان جو ہے اس نے بڑی ہی ہوشیاری سے اپنا قافلہ وہاں سے نکالا اور سمندر کے کنارے ہوتا ہوا چلا گیا۔ ادھر مکے میں جب خبر پہنچی تو ان کے کل اثاثے ان کے پاس تھے، انہیں تو فکر پڑ گئی کہ ہمارے اثاثے سارے نہ چلے جائیں۔ تو وہاں اعلان ہوا جو چھوٹا بڑا جس کے پاس جو ہتھیار ہے جلدی سے لے کے نکلو۔ تو ابو جہل کی
سالاری میں یہ مکہ کا لشکر وہاں سے نکلا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا پہ پہنچے، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے۔ جب آپ یہاں پہ پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان اپنا قافلہ اصل جگہ سے اتار کے دور لے کے چلا گیا ہے اور مکے سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم چونکہ لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے تھے، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس نہیں پلٹنا چاہتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر نے کہا جس طرح آپ چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے پھر بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، لیکن چونکہ اس کے اندر انصار زیادہ تھے، مدینے کے لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کو مخاطب تو نہیں کر رہے تھے، لیکن مقصد یہی تھا کہ یہ بھی بولے۔ انصار کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ شاید ہم سے یہ بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید آپ کے پوچھنے کا یا مشورے کا مقصد ہمیں مخاطب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ ایمان لائے، میں نے برق غماد نہیں دیکھا ہوا، یہ یمن کے انتہائی دور ایک سمندر کا کنارہ ہے، میں نے برق غماد نہیں دیکھا ہوا، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ہمیں موسیٰ اور ان کی قوم جیسا نہیں پائیں، موسیٰ کی قوم جیسا نہیں پائیں گے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم نہیں لڑیں گے۔ ہمیں برق غماد پہ لے جا کے آپ سمندر میں کودنے کا کہیں گے تو ہم وہ بھی کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معرکہ حق اور باطل کا برپا کرنے کے لیے یہ سب کچھ سیٹ اپ بنایا تھا۔ جب بعد میں احساس ہوتا ہے تو اللہ نے ہی نکالا، اور پھر یہ نہیں چاہا کہ وہ جو مال لے کے آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو، بلکہ اللہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی بات یہاں تذکرہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی مدینہ منورہ سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا کہ ہمیں لڑنے کی اب ضرورت نہیں، واپس آ جائیں۔ وہ بھی اخلاص کے ساتھ کہتے تھے، وہ کوئی خوف زدہ نہیں تھے، مقصد یہ تھا کہ ہم تیاری کر کے ان کے ساتھ لڑائی کریں، ہم ایسا نہ جائیں۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، کہ حتیٰ کہ بعض جھگڑ رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ ہم 300 سے کچھ اوپر اور وہ 1000 لوگ ہیں، 1 اور 3 کا مقابلہ ہے، اور اس سے پہلے مسلمانوں نے کوئی بڑا مارکا نہیں لڑا تھا جس سے اندازہ ہوتا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ نامعلوم کیا ہو جائے، لیکن جہاں اللہ کی مدد ہو وہاں تعداد نہیں، اللہ رب العزت کی مدد کام کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یجادلونک فی الحق، آپ کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے ہیں اس حق کے معاملے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ جو رسول اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تو جو شخص جھگڑا کرے، آپ اللہ نے اسے بھی کہا کہ یجادلونک فی الحق، حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرتے تھے، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ حق ظاہر ہو چکا، کہ نبی کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون،
وہ ایسے تھا جیسے دیکھ رہے ہیں کہ موت سامنے ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اس وقت اللہ نے وعدہ دیا تمہیں احدى الطائفتین، دو گروہ میں سے ایک تمہیں دے دوں گا، یعنی اس پہ فتح دے دوں گا۔ ایک گروہ کون سا؟ جو ابو سفیان آ رہا تھا، اور ایک وہ جو ابو جہل لے کے آ رہا تھا لشکر مکہ مکرمہ سے۔ تو اللہ نے کہا دونوں میں سے ایک تمہیں دوں گا، انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکہ، لیکن آپ کی مرضی یہ تھی کہ وہ جن کے ساتھ جنگ ہونی ہے وہ نہ ملے۔ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق ظاہر کرے بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ آج کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل ظاہر ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو ناپسند ہو۔ اب یہ سبب تھا معرکہ بدر کا جو بنا، اس کے بعد پھر جب بدر میں پہنچے تو پھر کیا معاملات ہوئے، آئندہ آیات میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ نبی کریم یا صحابہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کرتے تھے، وہ بہت بڑی غلطی میں۔ دیکھیں ایک شخص کو آج جس طرح بعض عقل کے اندھے ایک ڈاکو لوگوں کو مسلسل قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے۔ چند دن پہلے ڈسکے میں دو ڈاکو ڈکیتی کر کے آئے تھے، تو وہ پولیس کے ہتھے چڑھ کے انہوں نے قتل کر دیا، گولیاں مقابلہ ہوا، وہ مر گئے۔ تو کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا بے وقوف انسان نے، یہی ضلالت ہے اس ملک کی۔ کہنے لگا جی ڈاکو صحیح لیکن تھے تو انسان، پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بغیرت جو مرضی کر لیں کوئی بات نہیں ہے، چور ڈاکو قاتل کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا انصاف۔ اور اسی طرح لوگ بات کرتے ہیں صحابہ کے متعلق بھی۔ حقیقتاً یہ تھا کہ یہ ایک فطرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو 70 سال میں توڑنے کی سب سے زیادہ کوشش اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے، کہ اس کی کسی طرح معیشت تباہ ہو اور ملک ٹوٹ جائے۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں 4 موسم دیے ہیں، اس میں 4 بے شمار قسم کے اناج ہوتے ہیں۔ اگر ساری فیکٹریاں، ساری دکانیں بھی بند ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے جو زمین سے نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ اس ملک کو کھڑا رکھیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ کسی بھی ملک کو مفلوج کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی معیشت کو توڑ دو۔ تو جب انہوں نے مہاجرین کے مال کو چھینا تھا تو اب ان کی معیشت کو توڑنا کون سی لوٹ مار تھی؟ اس لیے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ جنگی حکمت عملی کے تحت آج کی مہذب دنیا بھی یہ سب کچھ کر رہی ہے، انہیں کوئی چور نہیں کہتا، لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی گندی زبانوں سے صحابہ کے متعلق ایسی باتیں نکلتی ہیں، حالانکہ وہ اس کائنات کے جب سے یہ دنیا بنی اور جب تک رہے گی انبیاء کے بعد سب سے پاک باز لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ رب العزت جن لوگوں کو نہیں پسند وہ اپنی موت آپ مریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو اللہ ہمیں ان صحابہ کے قدموں میں جگہ دے دے تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ بعض لوگ نادانی میں ایسی باتیں زبان سے ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔